الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جناب محقق ترقی کی اس تعریف میں ہے کہ جو آپ نے استعمال کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نقل عین اور نقل مال ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ بیع ہے، اور پھر انہوں نے ایک قید لگائی ہے کہ صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے نقل عین یا نقل مال کی جو قید لگائی ہے یہ آپ کی تعریف درست نہیں ہے۔ دو اشکال ہے، اس کو ہے تو تین اشکال، لیکن دو اشکال بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو صیغہ مخصوصہ استعمال کیا ہے، معاطات کو آپ بیع سمجھتے ہیں مگر معاطات اس تعریف میں شامل نہیں ہے۔ یہ دوسرا اشکال تھا جو ہم نے پہلے کہا۔ اور دوسرے یہ انشاء ایجاد کرنا لفظ جو بیعتوں کے ذریعے سے مال کو بیچنا، کسی شے کو بیچنا اور مقابل میں صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے، یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ انشاء اور یہ ایجاد یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ بیعتوں کے ذریعے سے ہم جس چیز کو بیچ رہے ہیں، جو استعمال کر رہے ہیں، وہ لفظ کو انشاء کریں یہ درست نہیں ہے، یا لفظ کے ذریعے سے لفظ معنی کے ساتھ ہو یہ بھی درست نہیں۔ یہ دو اشکال ہم نے ذکر کیا تھا۔ ابھی یہاں پہ کوئی ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، اس دفاع پہ توجہ دیں۔ جناب محقق ثانی کی طرف سے کوئی دفاع کر رہا ہے۔ یہ جو جناب محقق نے فرمایا ہے کہ نقل مال ہے صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے، آپ اس لفظ صیغہ مخصوصہ کو پکڑ نہ لیں۔ جناب محقق ثانی کا مطلب لفظ مخصوصہ نہیں ہے، بلکہ لفظ مخصوصہ سے ان کا مقصد کیا ہے؟ مفہوم بیع، نقل کرنا اور تملیغ کرنا مراد ہے۔ بھلے ہی باللفظ بصیغۃ المخصوصہ لفظ مخصوصہ استعمال کیا ہے، لیکن ان کی مراد کیا ہے؟ نفس مفہوم، نفس بیع کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے؟ نقل و انتقال، تملیغ کرنا، ایک شے کو دوسرے کے حوالے کرنا، مقابل میں اس سے کسی دوسری چیز کو لینا ہے۔ تو محقق ثانی نے جو بصیغۃ المخصوصہ کہا ہے، اس صیغہ مخصوصہ سے ان کی قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ لفظ بیعتو تعریف میں شامل کیا ہے، ورنہ اشکال پیدا ہوگا جو ہم ابھی پہلا جواب دیں گے۔ تو ہم اس دفاع کرنے والے سے یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ دفاع صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر محقق ثانی کی مراد صیغہ مخصوصہ سے لفظ مخصوصہ سے بیعتو نہیں ہے تو اس لفظ کو استعمال ہی کیوں کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ آپ بیع کی تعریف کر رہے ہیں اور بیع کی تعریف میں بیعتو کو لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی تعریف میں مادہ بیع اور بیعتو استعمال کر رہے ہیں، یعنی بیعتو کے ذریعے سے بیع کو ایجاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ دور لازم آتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر صیغہ مخصوصہ کہا ہے اور اس سے مراد صرف نقل ہے، مفہوم ہے، تو کیوں صرف آپ نے کیوں نہیں لفظ نقل تو اور تملیغ کا لفظ استعمال کیا؟ صرف اسی دو پر منحصر رہتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کلمات اس کی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ عبارت بہ جائے واضح ہو جائے گا۔ ولا يندفع ھذا، ھذا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو اشکال کیا گیا ہے محقق کے اوپر کہ بیع نفس سے نقل نہیں ہے، اگر مرادف ہوتا تو آپ استعمال کرتے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ معاطات کو آپ بیع سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود بصیغۃ المخصوصہ کہہ کے معاطات کو خارج کر رہے ہیں، یعنی آپ کی تعریف درست نہیں ہے، جامع افراد نہیں ہے، معاطات اس سے خارج ہو رہی ہے۔ یہ دو اشکال تھا نا۔ اب کوئی آ کر کے ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہے کہ جناب محقق ثانی نے یہ جو کہہ دیا ہے بصیغۃ المخصوصہ، اس مخصوص صیغے کے ذریعے سے بیع ایجاد کرنا، تملیغ کرنا یہ مراد ہے، یہ دفاع اگر کرے اور یہ کہے بأن المراد ان البیع نفس النقل،
الذی ہوا مدلول الصیغہ، محقق کی مراد البے سے، بے کی جو تعریف کر رہے ہیں اس کو بالصیغۃ المخصوصہ کر رہے ہیں، یہاں پہ بے سے مراد نفس نقل ہے، یعنی مفہوم اور معنی کو مراد لیا ہے، نہ یہ کہ لفظ بیتوں کے ذریعے سے بے کو ایجاد کرنا مراد ہو۔ نفس النقل الذی ہوا مدلول الصیغہ، صیغے کا جو مفہوم و مدلول ہوتا ہے وہ انہوں نے مراد لیا ہے، ولو لفظ بالصیغۃ المخصوصہ کہا ہے، یعنی نتیجہ بے جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نقل و انتقال ہے۔ مفہوم اور مدلول بے کیا ہوتا ہے؟ شے کا دوسرے کو تملیک کرنا، مقابل میں اس سے قیمت لینا، یہ ان کی مراد ہے۔ بیتوں کے ذریعے سے نقل مال ہوتا ہے، یہ ان کی مراد ہے، نہ یہ کہ آپ اس بالصیغۃ المخصوصہ سے یہ سمجھیں کہ بیتوں کے ذریعے سے بے کو ایجاد کیا جا رہا ہے، یہ ان کی مراد نہیں ہے۔ نفس مفہوم اور معنی فجعلہ مدلول الصیغۃ اشارۃ الی تعیین ذلک الفرد من النقل، یہ بیچ میں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ مصالحت کر رہے ہیں کسی سے تو وہاں پہ بھی کوئی کچھ لین دین کرتے ہیں، اگر آپ اجارہ کے کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کے میں بھی کچھ لیتے ہیں، اگر آپ ہبہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لین دین کرتے ہیں۔ نقل کرنے کا اشیاء کے نقل کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ان طریقوں ہر طریقے نہ کہیں، نقل کے طریقے مثلا عاریہ ہے، صلح ہے، اجارہ ہے، انہی میں سے بے بھی ہے۔ تو اب اس نقل کو مقرر کرنے کے لیے کہ آپ صلح کے مقام میں ہیں یا ہبہ کے مقام میں ہے یا اجارے کے مقام میں ہے، کوئی ایسا کلمہ استعمال کرے گا نا جس سے پتہ چلے کہ آپ ہبہ کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلے کہ آپ اجارے پہ دے رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو مصالحت کر رہے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بے کر رہے ہیں؟ اس لیے لفظ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ واضح ہوئی؟ نقل کے بڑے مصادیق ہیں، ان مصادیق میں سے نقل شے کا ایک مصداق کیا ہے؟ بے ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے ذریعے سے آپ پتہ چلے کہ یہ جو نقل آپ کر رہے ہیں یہ بے کر رہے ہیں، صلح نہیں کر رہے ہیں، وہ ہبہ نہیں کر رہے ہیں، عاریہ نہیں کر رہے ہیں۔ دوبارہ عبارت پہ توجہ دیں، فجعلہ مدلول الصیغۃ، اور جو محقق ثانی نے بیتوں کا لفظ استعمال کر کے صیغہ مخصوصہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ در حقیقت اس مفہوم صیغہ کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں الی تعیین ذالک الفرد من النقل، نقل کے بہت سے افراد ہیں، ان بہت سے افراد میں سے ایک فرد کو مقرر کر رہے ہیں۔ اگر بات واضح نہیں دوبارہ سنیے، دیکھیے اگر ہم کسی شے کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو حوالے کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں، اس کے مقابل میں قیمت لے رہے ہیں، یہ بھی نقل ہے نا۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی سے چیز کے اوپر جھگڑا ہو گیا ہے، آپ اس کو ایک کتاب یا کوئی چیز دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مصالحت کر لیں، یہ بھی نقل ہے کہ نہیں ہے؟ نقل ہے۔ ایک مرتبہ آپ خوش ہیں، دوست ہے آپ کا، کوئی چیز اسے دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہبہ ہے۔ ایک مرتبہ دوست تو ہے مگر اس سے بھی چاہتے ہیں کوئی چیز وہ مجھے دے اور میں اسے دوں، یہ کیا ہوگا؟ ہبہ معاوضہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ پڑھنے کے لیے اپنی کتاب دے رہے ہیں، یہ بھی کتاب اپنی نقل کریں، مختلف طریقے کے نقل ہیں، کون سا کلمہ استعمال کریں کہ یہ نقل مقرر ہو جائے کہ صلح ہے یا ہبہ ہے یا عاریہ ہے یا ہبہ معاوضہ ہے یا بے ہے؟ محقق ثانی نے یہ کہا ہے کہ تملیک عین جو کرنا ہے صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے، یہ جو صیغہ مخصوصہ عبارت مراد بھی ہے، ان سے ان کی مراد کیا ہے؟ ملکتوں کا استعمال کریے یا بیتو استعمال کریے، استاجرتو یا وہبتو یہ وغیرہ کلمہ استعمال نہ کریے۔ تو صیغہ مخصوصہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ صیغے کے ذریعے سے صیغے کو ایجاد کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ صیغہ مخصوصہ سے مراد یہ ہے کہ بے میں استعمال ہونے والا کلمہ استعمال کریے تاکہ ہبہ نہ سمجھا جائے، صلح نہ سمجھا جائے، عاریہ نہ سمجھا جائے۔ واضح ہوئی بات؟ تو جناب محقق ثانی نے نقل کی ایک فرد کو مقرر کرنے کے لیے کہا ہے کہ لفظ مخصوص استعمال کریے۔ واضح ہوئی بات؟ فجعلہ مدلول الصیغۃ اشارہ الی تعیین ذالک الفرد من النقل، نقل کے بہت سے افراد ہیں، بہت سے مصادیق ہیں، ان مصادیق کو ایک کو مقرر کرنے کے لیے یہ بے کر رہے ہیں، اس لیے صیغہ مخصوصہ کو استعمال کیا ہے۔ لا انہ ماخوذ فی مفہومہ، نہ یہ کہ تعریف بے میں صیغہ مخصوصہ استعمال کرنا مقصود ہو۔ تعریف بے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہاں پہ
صیغہ مخصوصہ جو کہا ہے وہ تعریف کا حصہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ لا انہ مأخوذ فی مفہومہ حتی یکون مدلول بیتو نقلت بالصیغۃ، تاکہ یہ اشکال پیدا ہو کہ آپ بیتو کے ذریعے سے نقلت بالصیغہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک صیغے کے ذریعے سے اس لفظ کو کیا نام ہے ایجاد کر رہے ہیں۔ لا انہو ما، ابھی یہ لا يندفع کی بات چل رہی ہے، دفاعیات چل رہے ہیں محقق ثانی کی طرف سے، کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ لفظ مخصوصہ، صیغہ مخصوصہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ نقل کی ایک فرد کو مقرر کرنے کے لیے کہا ہے۔ لا انہ ماخوذ فی مفہومہ، مفہوم بیع میں صیغہ مخصوصہ تعریف کا حصہ نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں کہیے معرف کا حصہ نہیں ہے۔ بیع کی تعریف کیا ہے؟ بیع کی تعریف جو محقق ثانی نے کیا ہے نقل عین یا نقل ماد بالصیغۃ المخصوصہ۔ اب یہ جو صیغہ مخصوصہ کہہ دیا ہے تو آپ اسے تعریف کا حصہ نہ سمجھیں، بلکہ صیغہ مخصوصہ سے ان کی مراد یہ ہے کہ نقل کو مقرر کرنے کی ہبہ، مصالحت، عاریت، کرایہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ کیا جا رہا ہے، بیع کیا جا رہا ہے۔ تو اگر تعریف بیع میں صیغہ مخصوصہ استعمال کیا جائے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال پیدا ہوتا ہے، بیتوں کے ذریعے سے بیع کا ایجاد کرنا، صیغے کے ذریعے سے صیغے کا ایجاد کرنا یا صیغے کے ذریعے سے معنی کے ساتھ سے لفظ کا ایجاد کرنا۔ لأنہ، اب یہ یہاں سے لا يندفع کے مقابل میں عبارت پہ توجہ کریں، اب یہاں سے لأنہ کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اے مدافع محقق ثانی، آپ کا دفاع صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بالصیغۃ المخصوصہ استعمال ہی کیوں کیا ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ پہلے دفاعیات بیان کیے گئے، کیا دفاعیت تھا؟ وہ یہ کہ محقق ثانی نے بالصیغۃ المخصوصہ جو استعمال کیا ہے ان سے ان کی مراد نفس سے بیع مراد ہے، نفس سے نقل مراد ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اس بالصیغہ مخصوصہ سے آپ اس کو لفظ میں بیع کی تعریف میں شامل نہ سمجھیں، بلکہ تعریف میں شامل نہیں کیا بلکہ فرد نقل کو مقرر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دو دفاع ہوا، دو طریقے سے، دو بیان کے ذریعے سے دفاع ہوا ہے۔ جناب شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا دفاع بجا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ ان ارید بالصیغۃ، اگر محقق ثانی کی مراد صیغہ مخصوصہ سے خصوص بیتو ہے، خود بیتو مراد لیا ہے تو کیا ہے یہاں پہ دور لازم آتا ہے۔ کیسے دور لازم آیا؟ بیع کی تعریف کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں بیع کیا ہے؟ بیتو مخصوص صیغے کے ذریعے سے نقل و انتقال کرنا۔ تو یہاں پہ بیع کی تعریف میں بیتو کا مادہ لے کر کے آئے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے بیع کی تعریف ہو جائے تب آپ کلمہ بیع کی تعریف میں لفظ بیتو، مادہ بیتو استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہاں دور لازم آتا ہے۔ بیع کو سمجھنے کے لیے بیتو کو سمجھیں، بیتو کو سمجھ لے کہ بیع کا مادہ استعمال کریں، یہ دور لازم آتا ہے۔ لہٰذا بالصیغۃ المخصوصہ سے ان کی مراد اگر کلمہ بیتو ہے تو دور لازم آتا ہے۔ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ اگر بالصیغۃ المخصوصہ سے محقق ثانی کی مراد بیع کی تعریف میں کلمہ بیتو ہے تو دور لازم آتا ہے۔ لأن المقصود معرفت و مادۃ البیع، کیونکہ ہم مادہ بیع جو مادہ بیتو کا بیتو صیغے کا مادہ کیا ہے؟ بیع ہے، اور اس بیع کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں تعریف میں بالصیغۃ المخصوصہ مراد بیتو لے رہے ہیں اور بیتو کے ذریعے سے بیع کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اشکال لازم آتا ہے، یہ دور لازم آتا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیے، لأنہ، کیوں یہ دفاع قابل قبول نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو جناب محقق ثانی نے مخصوص صیغے سے بیتو لیا ہے، خصوص بیتو لیا ہے، اریدہ بالصیغۃ سے خصوص بیتو لیا ہے، لازم الدور، تو دور لازم آتا ہے۔ معرف اور معرف دونوں میں مادہ بیتو اور بیع استعمال ہوا، یہ دور لازم آتا ہے۔ دور کیسے ہوتا ہے؟ الف کی تعریف کر رہے ہیں، اگر بے کے ذریعے سے کریں چلے گا، لیکن اگر الف کی تعریف، اصل ایک مثال دی گئی ہے، ما هو الانسان، الانسان هو حیوان انسانی،
مثلاً کہیں تو یہاں انسانی جو کلمہ استعمال کریں انسان کی تعریف میں کر رہے ہیں، یہ دور لازم آتا ہے. پہلے انسانی سمجھیں پھر انسان سمجھیں، یا پہلے انسان سمجھیں پھر انسانی سمجھیں. وہاں پہ بھی یہی، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بے کیا ہے. آپ نے کہا نقل کرنا صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے. صیغہ مخصوصہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ بیتو ہے. اگر بیتو ہے تو بے کی تعریف میں بیتو نہیں آنا چاہیے، ایک ہی مادے سے ہے اور یہ دور لازم آئے گا. لأن المقصود معرفت مادہ بے، اور وہ ہے مادہ بیتو اور وہ بے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا، اور اگر محقق ثانی کی مراد بالصیغۃ المخصوصہ سے کیا ہے؟ ما یشمل ملکتو بھی، بیتوں کو بھی اور ملکتوں کو بھی شامل ہو. ان کی مراد اب تعریف میں کیا ہو؟ بیتوں بھی ہو اور ملکتوں بھی ہو. تو ہم کہیں گے وجب الاختصار علی مجرد التملیک و مجرد النقل. پھر آپ کو اختصار کرنا چاہیے، محدود رہنا چاہیے نقل اور تملیک کے اوپر. ملکتوں کو استعمال کریے، بیتوں کا لفظ استعمال نہ کریے. اور مقابل میں نقل و انتقال کے لیے اور بھی صیغے ہیں، وہ سب بھی جو یہاں پہ بتانا ضروری ہے. قرائن کے ذریعے سے ہم دوسرے کلمات استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا، اگر بالصیغۃ المخصوصہ سے مراد تعریف میں ما یشمل ملکتو، ملکتوں کو بھی شامل ہے بیتوں کو بھی شامل ہے، تو ہم کہیں گے کہ جناب محقق ثانی آپ کو تعریف میں بالصیغۃ المخصوصہ کرنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے تھا؟ تملیک المال کہنا چاہیے تھا. ملکتو المال بجائے کہ بیتوں کا لفظ استعمال کریں یا دوسرے کلمات استعمال کریں، یہاں پہ محدود رہنا چاہیے تھا. وہ چیزیں جو نقل و انتقال اور تملیک پر دلالت کرتی ہیں. صیغہ مخصوصہ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ صیغہ مخصوصہ سے مراد آپ کا یہ مراد کہنا چاہ رہے ہیں کہ مال منتقل ہوتا ہے بائیں کی طرف سے مشتری کی طرف تو صرف ملکتو استعمال کریے، نقل تو استعمال کریے. بے کا لفظ جو استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور جبکہ بے کا لفظ ہی اصل تعریف میں ہے، لہٰذا صیغہ مخصوصہ والی بات آپ کی نہ تو بیتو مراد لینے سے صحیح ہوئی اور نہ ملکتو مراد لینے سے صحیح ہوئی. فالاولیٰ تعریف. اب جناب شیخ انصاری صاحب پہلے کی محقق ثانی کی تعریف پہ 2 اشکال ہم نے کیے، حالانکہ 3 اشکال تھا، 2 اشکال کیا، اور جو دفاع کیا گیا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوا. اس سے پہلے جو جناب شیخ طوسی کی تعریف تھی ہم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، اس کے اوپر بھی 2-3 اشکال کیے. لہٰذا ہم ایک الگ سے تعریف پیش کر رہے ہیں بے کی. جی تھوڑا سا جی بتائیں. جو اشکال ثانی کی ہے، جواب ثانی دیا شیخ انصاری صاحب نے، لفظ ملکتوں کو استعمال کرنا، یہ جو کہا نقل بے بالصیغۃ المخصوصہ. اب لفظ ملک کا سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ لفظ ملک تو مرادف ہے لفظ بیتوں سے، جب اس کے مرادف ہے تو اس جواب ثانی میں بھی 2 لازم آ رہے ہیں. کیسے؟ جی جی مرادف ہی اس کا. اولاً تو یہاں پہ ایک اشکال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے منع کیا ہے، پہلے اشکال میں جو ہے منع کیا ہے کہ یہ لفظ اس کی جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مرادف نہیں، اور آپ پھر وہی ذکر کریں. آپ اگر یہی اشکال کریں جی اور اس سے بھی 2 لازم آ رہا ہے. جی بتائیں. اس سے بھی 2 لازم آ رہا ہے. نہیں، لفظ ایک جیسا ہو یا مرادف ہو. نقل الملک اگر کہیں گے تب دور لازم آئے گا. نقل العین کہیں گے جس سے مراد مال بھی ہو بھلے ہی، تب دور لازم نہیں آئے گا. بے کی تعریف میں اگر آپ نے یہ کہا نقل المال بالصیغۃ المخصوصہ تب دور لازم آئے گا، کیونکہ ملکتوں میں بھی ملک بمعنی مال ہے اور لفظ بھی یہاں پہ مال استعمال کر رہا ہے، تب دور لازم آئے گا، ورنہ نہیں. فالاولیٰ. اب یہاں پہ جناب شیخ انصاری صاحب اپنی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جتنے اب تک اشکال ہوئے ہیں، تینوں تعریفوں پر 3 اشکال ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے 9 اشکال میری تعریف پر لازم نہیں آتے، مگر اس کے باوجود ان کے علاوہ 7 اشکال، ظاہراً 7 یا 8 اشکال ہیں، اور ہر اشکال کا جواب بھی دیا ہے. دوبارہ سنیے اس مطلب کو. اب تک ہم نے 3 تعریف پیش کی، ان 3 تعریفات میں سے ہر تعریف کے اوپر 2-2 3-3 اشکال کیے.
لہٰذا شیخ انصاری صاحب اپنی ایک تعریف پیش کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں بہت ہی جامع اور معنی تعریف ہے، اور وہ اشکالات جو اب تک ہو چکے ہیں دور وغیرہ کے، وہ سارے اشکال یہاں پہ اس تعریف میں نہیں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ اور بھی اشکالات جدید ہیں، کہیں جامع افراد تعریف نہیں ہو رہی ہے، کہیں معنی افراد تعریف نہیں ہو رہی ہے، ان اشکالات کا جواب دیں گے تب آپ کی تعریف مکمل طریقے سے جامع اور معنی تعریف کہی جائے گی۔ فالاولا تعریف ہو، لہٰذا بے کی تعریف میں اولا اور بہتر اور افضل یہ ہے بأنہ کی بے کیا ہے، بے کیا ہے، انشاء و تملیک عین، انشاء کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ایجاد و تملیک عین بمال، بائی کیا کرتا ہے، اپنی ملکیت، اپنے عین کو، اپنے شے کو تملیک کا کرتا ہے مشتری کو، مقابل میں اس سے مال لیتا ہے۔ اب وہ مالیت رکھنے والی چیز ثمن کے طور پہ واقع ہوگی۔ کلمہ تملیک کو عین بمال نہیں کہنا بلکہ انشاء و تملیک عین بمال، اس پہ توجہ دیجیے۔ تو تعریف شیخ انصاری کیا ہے کہ بے کیا ہے، انشاء، ایجاد و تملیک عین بمال، ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم، اور وہ سارے اشکالات جو ما قبل تعریفوں پر تھے، ما تقدم اشکالات میں سے کوئی ایک بھی ہماری اس تعریف کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ توجہ کرے کیسے، الگ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے اشکالات جو تھے وہ سارے اشکالات جناب شیخ انصاری کی تعریف پہ وارد نہیں ہو رہے ہیں۔ نعم یبقى علیہ امور، ہاں اس تعریف کے اوپر چند نقائص، چند عیب، چند اشکالات اور جدید پیدا ہوتے ہیں، ان اشکالات کا جواب دیں گے تب ہماری تعریف اولا کہلائے گی۔ منہا، ان میں سے، امور کی جمع ہے نا اس لیے منہا کی ضمیر استعمال کی ہے، منہا ان امور میں سے جو ہماری تعریف کے اوپر لازم آتے ہیں، ایک یہ ہے انہو موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکتو، ہم نے کیا کہا، انشاء و تملیک عین، بائی کیا کرتا ہے، اپنے عین خارجی، شیء خارجی کو تملیک کرتا ہے، مشتری کی ملکیت میں دیتا ہے، مثلا کس کے ذریعے سے، بیتوں کے ذریعے سے، بیتو کتاب ھذا بعشرۃ دنانیر، مثلا عشرۃ دنانیر یہ کہا نا، تو یہاں پہ یہ جو بیتو ہے، اس کلمہ بیتو کے ذریعے سے ایجاد تملیک کیا گیا ہے، انشاء تملیک کیا گیا ہے، کتاب کو دیا جا رہا ہے مشتری کو۔ ہم اشکال یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا ان ملک تو صرف نہیں کہا ہے، ملک نہیں بنا رہے بلکہ انشاء و تملیک عین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ملک تو جب تک بیتوں کی جگہ پر مرادف کے طور پر استعمال نہیں ہوگا تب تک آپ ملک تو کل کتاب بعشرۃ دنانیر نہیں کہہ سکتے۔ دوبارہ سنیے، انشاء و تملیک عین بمال یہ تعریف کی ہے نا، یہاں پہ کیا کیا ہے، ملکتوں کے ملکیت کی بات ہو رہی ہے، بے کی جگہ پر بیت الکتاب کہیں یا ملکت الکتاب کہیں یہ مراد ہے، یعنی بیتوں کے ذریعے سے بھی بیچ سکتے ہیں، ملکتوں کے ذریعے سے بھی بیچ سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تملیک مال کرنا ہے، اس کو ایجاد کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ملکتوں کے ذریعے بھی بیچ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لفظوں کو بدل کے کہا جائے ملکتو مرادف بیتو ہے، تب تو آپ کی تعریف صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں ہے۔ انہو یہ بے، اس تعریف کو جو آپ نے پیش کیا ہے، موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکتو، بے کا ایجاب کرنا بائے کی طرف سے، مشتری کی طرف سے کیا ہوتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، ایجاب اور قبول، یہ ایجاب اگر ملکتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تب تو آپ کی تعریف صحیح ہے، یعنی آپ کی تعریف کی صحت موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ ملکتوں کے ذریعے سے بھی خرید و فروخت کی جا سکے اور ملکتوں مرادف بیتو ہو۔ کوئی اشکال، واضح ہو رہی بات؟ انہو یہ تعریف آپ کی صحیح ہے مگر موقوف ہے اس بات پر، متوقف ہے اس بات کے اوپر کہ علی جواز الایجاب، بائے کی طرف سے ایجاب جو کر رہے ہیں، ایجاد جو کر رہے ہیں وہ بلفظ ملکتو، لفظ ملکتوں کے ذریعے سے جائز ہو، وَإِلَّا اور اگر ملکتوں کے ذریعے سے بے کرنا درست نہ ہو، لم یکن مرادفا لہو، تو آپ کی یہ ملکتوں مرادف بے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تعریف صحیح نہیں ہے۔
लहू की ज़मीर पलट रही बै की तरफ। इंदल मुसन्निफ मुराद है। जी ये तो है, मल्लकतो और बेतो दोनों एक जैसा है, और बेतों के ज़रिए जैसे हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वैसे मल्लकतों के ज़रिए से भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। जी दूसरों ने इख्तिलाफ किया है, इंदल मुसन्निफ मुराद जी मुसन्निफ के नज़दीक साबित है। अभी फ़िलहाल ये इश्काल करने वाले का इश्काल ज़िक्र करके अब उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब क्या है? वयरुद्दुहु, इस इश्काल को हम बरतरफ कर सकते हैं वो इस तरह से कि अन्नहु अल हक़, यही सही है। क्या यही सही है? यानी मल्लकतो मुरादिफे बेतो है। आप किताब को बेचते वक्त कहें बेतो हाज़िल किताब बे अशरत दनानीर, चाहे आप कहें मल्लकतो कल किताब बे अशरत दनानीर। ये क्या है? ये मल्लकतो भी बै का एक की एक किस्म है, बै है। वह अभी तफसील यहाँ पे पेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ये कह के गुजर रहे हैं कि आपका इश्काल ये था कि मेरी तारीफ उसी सूरत में सही होगी इंशा व तमलीक ऐन बेमाल, जबकि मल्लकतो मुरादिफे बेतो हो, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हो। मेरा जवाब ये है कि आपका इश्काल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मल्लकतो बेतों की जगह पे इस्तेमाल होता है, एक दूसरे के मुरादिफ हैं, वाज़ेह है, और इसकी तफसीलात आगे रहेगी। कमा सही। दूसरा इश्काल जनाब शेख अंसारी साहब की तारीफ़ क्या हुई? साथ दीजिए। शेख अंसारी साहब की बेहतरीन तारीफ ये हो गई क्या कि इंशा व तमलीक ऐन बेमाल, ऐन शय को जो बाय बेच रहा है उसकी तमलीक का ईजाद करे, मुश्तरी की मिल्कियत में दे, चाहे मल्लकतों के ज़रिए से चाहे बेतों के ज़रिए से। पहला इश्काल ये था कि मल्लकतों अगर मुरादिफ़े बेतो है तब तो आपकी तारीफ़ सही है, वरना इश्काल पैदा होता है। जवाब हमने दिया कि मल्लकतों मुरादिफ़े बेतो है, जो बाद में बयान करेंगे। दूसरा इश्काल ये है कि नहु ला यशमलो बैअद्दैन अला मन हुआ अलैह, आपने किसी को पैसा दे रखा है, कर्जदार है वो, आपने उससे कोई चीज़ खरीदी, खरीदने के बाद उसको कीमत देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो बै मैंने तुमको, ये कर्ज मैंने तुमको दिया है वो समन के तौर पर ख़त्म हो जाए, ये भी दुरुस्त है। एक मरतबा नहीं, आप किसी दूसरे को बेच रहे हैं और वो कर्ज को उसके देने के लिए कह रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। कह रहे कि बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह, जिसके गर्दन पे कर्ज है उसको बेचना, बै का दाइन, जिसने दाइन दिया है, कर्ज दिया है, और जो कर्ज लिए हुए है उसके कर्ज को उसी को बेचना, ये बै में शामिल है या नहीं है? शामिल है। जब शामिल है तो यहाँ पे तमलीक क्या कर रहे हैं उसे? अगर इंशा और तमलीक के ऐन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह शामिल नहीं होगी। एक मरतबा दोबारा सुनिए। बै के अफराद में से एक फ़र्द क्या है कि जिसकी गर्दन पर आपका कर्ज है, उस कर्ज को उसकी गर्दन से उतारने के लिए बै कर दे उसको, ये बै के अफराद में से है। मगर आपकी इबारत जो इंशा और तमलीक के ऐन है, इसके ज़रिए से वो कर्ज उस बै को शामिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो पहले से उस शय का मालिक है कर्ज लेकर के, अब आप उसको बेच करके उसका मालिक फिर कैसे बना सकते हैं? वाज़ेह हुई बात। एक शय किसी के पास है तो तहसील हासिल होगा। यहाँ पे बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह, ये दैन के बै के अफराद में से है, और चूँकि आपकी तारीफ में इंशा और तमलीक के ऐन कर रहे हैं, यहाँ पे तमलीक नहीं हो रही है, लिहाजा वो जामे अफराद आपकी तारीफ नहीं है। इबारत पे तवज्जो करें। नहू तमलीक की वजह से इश्काल आ रहा है, तमलीक की वजह से, तमलीक के कलमे, इंशा तमलीक के कलमे की वजह से इश्काल पैदा हो रहा है, क्योंकि वो मालिक पहले से है। आप इंशा तमलीक के ज़रिए से जिसके ऊपर गर्दन पे कर्ज है, आप उसे क्या चीज़, किस चीज़ का मिल्कियत बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं। आप उनसे जो कर्ज देते हैं ना दूसरे को, जी, वो जो कर्ज उसकी मिल्कियत तो नहीं करते हैं, नहीं मिल्कियत बन जाता है। कर्ज अगर कबूल कर लेता है, नहीं, कर्ज अगर कबूल कर लेता है तो मसलन जैसे हम लोगों को जो शहरिया मिलता है, बाज़ लोग उसकी मिल्कियत के कायल हैं, बाज़ लोग उसको मिल्कियत के कायल नहीं हैं, हिबा और हदिया समझते हैं। जो लोग हदिया समझते हैं उनके यहाँ कौन सा है, जो
हिबा समझते हैं, उनके यहाँ खुम्स नहीं। जो लोग मिल्कियत करार देते हैं, अब हमारी मिल्कियत हो गई तो हम अगर हमारे साल में बचता है तो उसके ऊपर कर्ज अरे खुम्स देना है। ऐसे ही आपका सवाल क्या था, यही ना, कर्ज जिसने लिया है वो शय कर्ज कबूल करने के बाद और उधर से देने के बाद वो मेरी मिल्कियत है, मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ, उसको पैसे को फाड़ डालूँ, उसके ज़रिए से कोई चीज़ खरीद लूँ, उसको किसी को हदिया करूँ, वो हमारी मिल्कियत हो जाता है। कर्ज हमारी मिल्कियत हो जाता है, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने वक्त के लिए भी हो, जितने वक्त के लिए भी हो, हम उस माल के ऊपर मुकम्मल अथॉरिटी रखते हैं, हमारी मिल्कियत है। इसीलिए तो इश्काल पैदा हो रहा है कि जब उस कर्ज के ऊपर उसकी मिल्कियत पहले से है तो आप उस क्या बेच रहे हैं, उसे क्या तमलीक कर रहे हैं, पहले से तो तमलीक है। हर कर्ज, तवज्जो से सुने, हर कर्ज जो कबूल इंसान कर रहा है उस पैसे पर, उस शय के ऊपर मुकम्मल अख्तियार रखता है, उसे वो बेच दे, उसे वो फाड़ डाले, उसे किसी को हदिया करे, उसे साल भर के बाद या महीने बाद जितना दिन मुकर्रर हुआ है उसका बदल उसे देना है, वाज़े मुकम्मल अख्तियार रखता है। यहाँ पे इश्काल यही कर रहे हैं, आपने इंशा व तमलीक के ऐन कहा है, तमलीक की ईजाद करने की बात कही है, और वहाँ वो मिल्कियत पहले से उसका मालिक है, वो कर्ज ले करके उसका वो मालिक है। तो ये बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह, जो बै है आपकी तारीफ उसको शामिल नहीं हो रही है। लिअन्नल इंसान ला यमलिकु मालन अला नफ्सिही, क्योंकि जो माल अपने नफ्स से, अपने माल के अपनी गर्दन पे है उसका फिर से मालिक नहीं होगा। इश्काल पे तवज्जो करें, पहले दोबारा सुनिए, बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह, बै है, बै उद्दैन अला मन हुआ अलैह, बै है। जब बै है तो अब अगर आप उसका कर्ज उतारना चाह रहे हैं, कोई चीज़ उसे तमलीक कर रहे हैं, यानी वही उसका कर्ज उतारना चाह रहे हैं, तो ये जो आदमी अपने माल का खुद से पहले से मालिक है दोबारा मालिक नहीं होगा, लिहाजा वो तारीफ में शामिल नहीं है। लिअन्नल इंसान ला यमलिकु मालन अला नफ्सिही, जो अपने माल का खुद अपने मालिक है उसके ऊपर दोबारा वो मालिक नहीं होगा। जवाब इसका क्या है, नहीं। हम जब उस कर्ज लेने वाले को कोई चीज़ इंशाए तमलीक करते हैं, आनन माँ वो मालिक होता है, मालिक होने के बाद जो उसकी गर्दन पे कर्ज है वो उतर जाता है। तवज्जो के जवाब में वफ़ी है मा अरफ्ता, वफ़ी है मा अरफ्ता वसतारिफ़ु मिन तअक्कुल तमल्लुक मा अला नफ्सिही। अव्वलन तो एक शय किसी की गर्दन पे हो, उसका मालिक हो, दोबारा उसका मालिक बनाया जाना कोई इसमें अक्ली तौर पर इश्काल नहीं है। अक्ल मानती है कि एक आदमी एक शय का मालिक है, मगर दोबारा उसको मालिक बनाया जा रहा है उस शय का, आनन मा एक नई मिल्कियत आती है जिसकी वजह से उसकी गर्दन से वो कर्ज साबित हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, यानी कि जब आप पहले से जान रहे हैं कि वो शय उस शय का वो मालिक है, तो फिर मल्लक्तुका हाज़ल माल या बेतुका या हला मल्लक्तु ही कहें, इंशाए तमलीक करने का फ़ायदा क्या है। क्या इसको अक्ल कबूल करती है कि इंसान किसी शय का मालिक है और फिर उसे उसका मालिक बनाया जाए, यानी कि माकूल है एक शय का इंसान मालिक हो पहले से, फिर उसे और भी उसके ऊपर मालिक बना करके कोई उसका नतीजा हो। वो नतीजा क्या है, वरुजूहु इला सुकूतिही अन्हु, इस तमलीक करने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी गर्दन पे जो कर्ज है उससे वो साबित हो जाएगा। मिसाल दे रहे हैं, नज़ीर तमल्लुक मा हुआ मुसाविन लिमा फी ज़िम्मतिही व सुकूतुहु बित्तहातुर। मिसाल के तौर पे आपने ज़ैद को पहले से 1 लाख दे रखा है और उसने भी आपसे किसी चीज़ का लेन देन किया था, 1 लाख आपको दे रखा है। आप 1 लाख के उसकी गर्दन पर मालिक हैं और वो आपकी गर्दन पे 1 लाख का मालिक है। दोनों आमने सामने आए, कहा कि ऐसा है कि आपने मुझसे फला चीज़ ली थी उसका 1 लाख बनता है और मैंने आपसे फला चीज़ ली थी उसका 1 लाख बनता है। क्या करें, आप मुझे तमलीक कर दीजिए, मैं आपको तमलीक कर दूँ। इस तमलीक का फ़ायदा क्या है, पहले से तो मैं 1 लाख का मालिक हूँ और वो भी 1 लाख का मालिक है। मैंने किताब ली थी, उसने मसलन लैपटॉप लिया था, मुकाबिल में दोनों एक दूसरे के 1-1 लाख के क्या हैं, ज़िम्मेदार हैं, देना है।
یہاں پہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پہ فائدہ یہ ہوگا کہ میں 1 لاکھ تملیغ کر رہا ہوں اسی کی گردن پر جو ہے، اور وہ مجھے 1 لاکھ تملیغ کر رہا ہے جو اس کی گردن پہ ہے. نتیجہ ہوگا دونوں طرف سے ساقط ہو جائے گا، دونوں کا قرضہ ایک دوسرے کا معاف ہو جائے گا. الگ معاف یہ کہنے بجائے ساقط کہنا کہیے، یعنی غیر اختیاری طور پر ایک دوسرے کے جو قرض ہے، تحاتر کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک دوسرے سے ساقط ہو جائے گا. کہنا اسی نظیر یہ ہے تملک ما ہوا مساوین، اس شے کا انسان مالک ہو جائے جو مساوی ہے لما فی ذمت ہی، جو اس کی گردن پہ ہے. یعنی 1 لاکھ کا وہ مالک ہے، میرا قرض ہے اس کے پاس، اور 1 لاکھ کا میں مالک ہوں، اس کا قرض میرے اوپر ہے. میں نے کتاب بیچی تھی، اس نے لیپ ٹاپ بیچا تھا، 1 لاکھ کے دونوں ایک دوسرے کے مالک ہیں. یہ جو مالکیت پہلے سے پائی جاتی ہے، اس مالکیت کے اوپر دوبارہ مالکیت کیسے آئے گی؟ دوبارہ مالکیت اس طرح سے آئے گی کہ میں نے آپ کو وہ جو 1 لاکھ ہے آپ کو مالک بنایا، آپ مجھے اس 1 لاکھ کا مالک بنا دیں، دونوں کا ذمہ کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا. تو یہ نظیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں بھائی الدین علی من ہوا علیہ کا نظیر تملک ما ہوا مساوین، جیسے کہ انسان مالک بنے اس شے کا جو مساوی ہے لما فی ذمتی، اس کی گردن پر، وسقوطہ بالتحاتر، اور ایک دوسرے کے مقابل میں تحاتر کے لیے لفظی معنی اس وقت ذہن میں نہیں رہا، یعنی ان غیر اختیاری ایک دوسرے سے جو ہے ثابت ہو جائے گا. جی ایک دوسرے کے متبادل جو ملکیت ہے وہ ایک دوسرے کی ثابت ہو جائے گی. تو یہ تو ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ بیع الدین علی من ہوا علیہ، بالکل تحاتر سے جیسے ایک دوسرے کا ذمہ ملکیت ہونے کے باوجود دوبارہ ملکیت کے ذریعے سے حق ذمہ ثابت ہوتا ہے، ویسے بیع الدین علی من ہوا علیہ میں بھی دوبارہ انشاء تملیک عین کرنے سے اس کا ذمہ اس طرح سے بری ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ آنن ما مالک ہوتا ہے، مالک ہونے کے بعد قرضہ اس کا اتر جاتا ہے. اس کے علاوہ انہو لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع، یہاں پہ دین کی جو آپ بات کر رہے تھے اور دین کے ذریعے اشکال کر رہے تھے، اگر وہ مالک نہ بنے، ملکتوں کے ذریعے سے انشاء تملیک کے ذریعے سے مالک نہ بنے تو ملکتوں کے ذریعے سے بیع ممکن ہی نہیں ہے. بیتو اور ملکتو دونوں ایک دوسرے کا مترادف ہے. بیع الدین علی من ہوا علیہ میں توجہ کریں، لو لم یعقل التملیک، اگر مالکیت دائن کرے قرضدار کی اس مال کے اوپر نہ آئے تو پھر بیع بھی نہیں ہو سکتا. دوبارہ سنیے، ملکتو اور بیتو ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ہم یہ مان چکے ہیں. اگر بیع الدین علی من ہوا علیہ وہاں ملکیت نہیں آ سکتی، آنن ما مالک بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر بیع بھی نہیں ہوگا. اذ لیس للبیع لغتاً و عرفاً معنی غیر المبادلہ والنقل والتملیک، اس لیے کہ پہلے 2 مرتبہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ بیع کی لغوی تعریف بھی کیا ہے اور عرفی تعریف کیا ہے، کلمات فقہا میں کیا ہے. کہا جا چکی کہ لیس للبیع لغتاً کوئی معنی نہیں ہے، عرفاً کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس معنی کے. کیا معنی؟ غیر المبادلہ والنقل والتملیک، یا جو اس کے مساوی کلمات ہیں. ملکتوں کے ذریعے سے بھی بیع ہے، بیتوں کے ذریعے سے بھی بیع ہے. اصل بیع کیا ہے؟ مبادلہ ہے، مبادلہ مال بمال، وہی تملیک ہو رہا ہے. لغتاً بھی عرفاً بھی، اور جو اس کے مساوی کلمات ہیں ان سب کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر واضح نہیں ہوئے تو میں تھوڑا سا ابھی بعد میں وضاحت کروں گا، پہلے اس پہ توجہ کریں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اگر تملیک معقول نہ ہو، جس کے گردن پہ قرض ہے، اگر وہ مالک نہ ہو تو اس سے بیع بھی نہیں ہو سکتا، اس کا وہ بیع بھی صحیح نہیں، کیونکہ ملکتوں کے ذریعے سے بھی بیع صحیح ہے اور بیتوں کے ذریعے سے بھی بیع صحیح ہے. اس لیے کہ بیع کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مبادلے مال ہو رہا ہے، نقل مال ہو رہا ہے، تملیک مال ہو رہا ہے، لغتاً عرفاً اور کلمات فقہا میں. غیر معنی المبادلہ 1، نقل 2، تملیک 3، وما یشابہہ من الالفاظ، یا اس کے جیسے اور بھی جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان سب میں آپ کو مد نظر جو رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ نقل ہونا، تملیک ہونا،
یہ کلمہ استعمال کرنا ہے، لہذا بیع الدین علی من ہوا علیہ، اگر وہاں پہ تملیک نہیں ہو سکتی تو بیع بھی صحیح نہیں ہے اور دوسرے کلمات بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الدِّينِ إِنَّ مَعْنَا، اب اپنے بات کی تائید کے طور پر گفتگو یہاں پہ ہے کہ انشاء و تملیغ کے عین یہ ہماری تعریف قابل قبول ہے، بہترین تعریف ہے، اور اس کے اوپر جو ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ کیا ملک تو مرادف بیتو ہے، ہم نے کہا ہاں ہے، اور اس کو تفصیل بعد میں پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ بیع الدین علی من ہوا علیہ،